لا تخاف درة ولا تخشى فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو شخص اللہ کے حضور آئے گا اس حالت میں کہ وہ با ایمان ہے، ایمان کی حالت میں پیش ہوگا، قد عمل الصالحات، اور تحقیق اس نے عمل بھی اچھے کیے ہوں گے. اس قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، عرب و عجم میں جو بھی، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَى، پس ان سب کے لیے بڑے بڑے بلند و بالا درجات ہوں گے. اس کی پھر تفصیل فرمائی جنات عدن، وہ ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور وہ جو بدلہ ہے، جزا ہے اس شخص کی جس نے پاکیزگی حاصل کی، جو پاک ہوا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور تحقیق ہم نے وحی فرمائی جناب موسیٰ کلیم اللہ کی طرف علیہ السلام، ان اسر بعبادی، کہ رات کے حصے میں لے چل میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پس تو بنا ان کے لیے ایسا راستہ سمندر میں جو خشک ہے. لا تخاف درکا، تم نہیں ڈرو گے کسی کے پیچھے سے آ کر حملہ کرنے کی یا پیچھے سے آ کر آپ کو کنٹرول کر لینے کی. ولا تخشا، نہ ہی آپ کسی طرح کا خوف و خطر ڈر ہوگا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پس ان کے پیچھے لگا فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پس ان کو ڈھانپ لیا سمندر سے جس نے بھی ان کو ڈھانپا، یعنی سمندر میں ان کو غرق کر دیا گیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور گمراہ کیا، بے راہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، اور اس نے ہدایت اور رہنمائی نہیں کی. یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق ہم نے آپ کو نجات دی آپ کے دشمنوں سے. ووعدناکم، اور ہم نے آپ سے عہد کیا، جانب الطور الایمن، کوہ طور کی دائیں جانب. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے اتارے آپ پر یعنی آسمان سے کھانے وہ من سلوہ کی صورت میں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق سے جو ہم نے آپ کو رزق دیا. ولا تطغوا فیہ، اور اس میں تم سرکشی نہ کرنا. فیحل علیکم غضبی، پس اتر آئے گا تم پہ میرا غضب، میری ناراضگی، میرا غصہ. ومن یحلل علیہ غضبی، جو شخص پر میرا غصہ یا میری ناراضگی آ گئی، فقد ہوا، پس سمجھ لیں کہ وہ برباد و ہلاک ہو گیا. اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بے شک میں تو بہت معاف کر دینے والا ہوں اس شخص کے لیے جو تائب ہوا اور ایمان لایا اور عمل اچھے کیے. ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ ہدایت یافتہ رہا، ہدایت پر گامزن رہا. وَمَا أَعْجَلَ، میرا اتنے کا بھی 2 3 4 5 6. حضرات، اللہ رب العزت نے کتنے ہی مسائل میں تقابل کیا ہے، موازنہ کر کے پیش کی بات. میں اس کی مثال دیتا ہوں. جس طرح ارشاد ہوتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے. ارشاد ہوتا ہے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے.
آنکھوں والے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ ایک طالب علم ٹاپروں میں گیا ہے، 1200 سے اس نے 1100 سوا 1100 نمبر لیے ہیں، ایک 1200 میں سے ماشاءاللہ اس کے کتنے مضامین میں کمپارٹ آئی ہے دونوں طالب علم برابر ہیں؟ کس طرح برابر ہو سکتے؟ یہ سادی باتیں ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ فرسٹ بھی حاصل کرنے والے بھی لوگوں میں ایک فرسٹ حاصل کرتا ہے، ایک سیکنڈ حاصل کرتا ہے، ایک تھرڈ حاصل کرتا ہے، تو برابر کس طرح ہو گئے؟ روٹی ٹوکے تو سارے کھاتے ہیں، فیس بھی سارے دیتے ہیں، مینگو پارٹی بھی سارے کرتے ہیں، اور گھر کے اندر شور بھی سارے مچاتے ہیں، جب رزلٹ آتا ہے تو پھر منہ لٹکا کے سارے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا قیامت والے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں ملیں گے، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو رزلٹ کارڈ بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں ہم پاس ہو جائیں اچھے نمبروں میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس بندے کا، جن لوگوں کو، جس جماعت کو ان کے رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں ملے، وہ خوشیوں کے ساتھ لوگوں کو بلا کے پکار اٹھیں، اور آؤ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، مجھے یقین تھا کہ میرا نتیجہ اسی طرح کے نکلے گا۔ کتنے بندے نے جب پانوں پیپر میں لے کر آئے ہو، وہ بس ہی قلم توڑ دی، وہ قلم ہی توڑا ہوتا، لکھا کا نہیں ہوتا۔ ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، ادھر بھی لوگ بڑے مارو مار فلانا کام کیا، فلانا کیا، فلانا کی، نمبر کو نہیں ملے۔ کتنے لوگ ہیں وہ لکھ رہے مارو مار، لیکن سوال کے متعلقہ وہ تحریر نہیں ہے، نمبر نہیں ملتے، چیک کرنے والے آلات الفارق کرنے ہوتے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دائیں ہاتھ میں ملنے والے رزلٹ کارڈ خوشیوں کے ساتھ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوشیوں میں ہوگا، کہ جنتوں میں ہوگا، باغات میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، پھر وہ چلائے گا، روئے گا، کاش کہ میرا نہ رزلٹ کا نہ نتیجہ نکلتا، نہ میرا مال کام آیا، میرے دلیلیں کام آئی ہیں، نہ میرے سارے سلسلے کام آئے۔ وہ سارا سے وہ یہی کہہ رہا ہوگا تو ارشاد ہوگا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو جکڑو، 70 ہاتھ زنجیروں میں جکڑ کر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا، نہ ان پر ترغیب دلاتا، نہ اللہ پر ایمان رکھتا، نہ آخرت پر ایمان، لہذا اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا، یہ دلائل دی ہے موازنہ کر کے، تقابل کر کے۔ ارشاد فرمایا جہاں آج کے سبق میں انہو من یأت ربہ، کیا ہے؟ وَمَن، پیچھے آیت میں تھا جو مجرم حیثیت میں اس کا کیا حال ہوگا، تو آج کے سبق میں ہے وَمَن یأتہ مؤمنا، جو شخص اللہ کے پاس آئے گا ایمان کی حالت میں، با ایمان ہے، قد عمل الصالحات، پھر اس نے عمل بھی اچھے کیے ہیں، صرف ایمان کافی نہیں۔ اور اس میں یہ معلوم ہو گیا ہے ایمان اور عمل یہ شرط ہے نجات کے لیے۔ جس طرح ایمان کے اندر قول و عمل بھی شامل ہے، قول بھی شامل ہے۔ کتنے لوگ اس کو قول کو شامل نہیں کرتے، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس کو عنوان قائم کیا ہے، باب بند ہے، تو فرمایا ہے ان اعمال بنی آدم و اقوال یوزن، جب یوم حساب کو میزان عدل قائم کیا جائے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قول کلمت پاک کر دینے والا کلمہ۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہ سارے لوگ جو ہیں، جتنے یہ مومن لوگ ہیں، بندے بیویاں، یہ سارے لوگ ان کو بڑے درجات ملیں گے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرات توجہ فرمائیے، جنت میں 100 درجات ہیں، اور ایک اور دوسرے درجات میں اتنا فاصلہ بلند ہوگا جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی جنتی جنت میں جائیں گے، جس بھی جنت میں جائیں گے، جس بھی مقام کی حیثیت سے جنت میں جائیں گے، وہ اتنے خوش اور مطمئن ہوں گے، کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ مجھے یہ کوٹھی ملی ہے، اس کو وہ کیوں نہیں ملی، اور مجھے وہ کیوں نہیں ملی، اس کو یہ بات نہیں ہوگی۔ سارے مطمئن، سارے خوش ہوں گے، سارے باغ بہار میں موج کر رہے ہوں گے۔ فرمایا جنات عدن، وہ ہمیشگی کے باغات، اس میں خزائن نہیں آئیں گی، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ارشاد ہوتا ہے وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے جس نے
تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو، عقیدے کو، سوچ کو، عمل کو، کردار کو، اخلاق کو پاک کر لیا۔ یہ تو خود کرنا ہے نا، یہ حکومت نے نہیں کرانا، یہ کسی ادارے نے کرانا ہے، خود سوچ وچار کرنی۔ رسول پاک کا ارشاد پاک ہے، یہ ملے کو سمجھ آ رہی ہے؟ اے والا ملہ، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا خود حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی حساب کرے۔ میں اپنے دوست ہیں ہمارے حافظ ثناء اللہ زاہدی سعد آباد میں ہیں، اکٹھے مدینہ میں پڑھتے رہے، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں، ہمارے یار سجن ہیں۔ تو وہ جٹ آدمی ہیں، وہ کہا کرتے تھے بھائی کلیروی صاحب میں دن رات روز اللہ دے نال گل کرنا تے میں گل کرنا جی میں بڑا حساب کتاب کیتا ہے تے اللہ سونے تہاڈا ہی میرے ال نکلدا ہے، میرا کچھ بھی نہیں نکلدا۔ اے سارے نا جڑے حساب کتاب کرنا انہاں واسطے گل جی میں حساب کیتا ہے تے تہاڈا ہی میرے ال نکلدا ہے، میرا تہاڈے ال کچھ بھی نکلدا تے اللہ سونے میرا حساب کا لینا جی، دفع کرو پر۔ یہ ایک اسس ہے، سوچ ہے کہ کیا میں نے کارنامہ کیا ہے، اللہ کی عزتیں، شرف، انعامات، کرم، فضل، صحتیں، ہزار نعمت ایک طرف ہو، تندرستی ایک نعمت ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا تجزیہ کر لو۔ اللہ ہمیں معاف کر دے جو بیمار آدمی ہے، نہ وہ نمکین کھاتا ہے، نہ میٹھا کھاتا ہے، نہ فلانا کام کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، ساری پابندیاں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اظہار تشکر کے لیے 2 رکعت نماز کرو شکرانے کے، اللہ تیری ہم پہ بڑی مہربانی ہے۔ اور آزادی آئے گی تو پھر پتہ چلے گا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ سڑکوں پر اور گھروں میں اور ماشاءاللہ گلیوں میں جو آوازیں آئیں گے پھر پتہ چل جائے گا قوم بڑی بیدار ہے ماشاءاللہ۔ اب بات سنائی وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام وحی فرمائی، کیونکہ وہ حالات چل رہے تھے، فرعون کے ساتھ مقابلے ہو رہے تھے اور فرعون اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ ان اسر بعبادی، اب میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل جاؤ، فضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، فضرب کا معنی چلانا بھی ہوتا ہے، مارنا بھی ہوتا ہے اور بیان کرنا بھی ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ تو فضرب لہم اس کا معنی ہے کہ آپ ان کو لاٹھی مار کے ایسا راستہ بنائیں سمندر میں جو خشک ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لاٹھی مارنا بحر اوقیانوس پہ تیرا کام ہے، اور جتنے قبیلے ہیں 12 قبیلے ہیں، تو اتنے راستے اور سڑکیں بنانا میرا کام۔ میرا خیال ہے ایک تھوڑا سا پیچھے چلیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ۔ پانی کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اللہ پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ نے فرمایا اپنا عصا چٹان پہ مارو۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن پریکٹیکل ذرا دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پہ عصا مارا، اس چٹان سے اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ 12 چشمے کیوں جاری؟ 12 خاندان تھے آپ کے ساتھ۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر خاندان کے لیڈر سردار رہنما نے اپنے چشمے سے پینے کی جگہ معلوم کر لی کہ میرے پارٹی یا میری جو جماعت ہے، خاندان ہے، انہوں نے اس چشمے سے پانی پینا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سڑکیں راستے میں 12 بنوائیں، اپنا لیڈر اپنے خاندان کو لے کر راستے سے کراس سمندر بحر ہو کر کراس کر کے کنارے پہ چلے جاؤ۔ اور پھر فرعون جب آیا تو قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ اللہ نے نقشہ پیش کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ مارے کھانے والے، غلامیوں کی زندگی گزارنے والے، کئی برسوں سے اپنی اولادوں کو ذبح کروانے والے، پریشان حال ہو کر درخواست کرتے ہیں جناب انا لمدرکون۔ قرآن کے الفاظ ہیں فلما تراءت الجمعان، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت نے فرعون کو، فرعون کی ان کو دیکھا، تو وہ کہنے لگے ادھر آگے سمندر و دریا کی موجیں نظر آ رہی ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں نظر آ رہی ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم تو مارے گئے۔ تو اس موقع پر فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے موقع، گھبراؤ نہ۔ انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ قوم سے کہا، فرمانا آ گیا کہ اپنا عصا بحر ہوگی نا اس میں مار۔ کیا منظر ہے، سمندر ہے، خلیج ہے، کہاں عصا، کہاں سمندر، کہاں 12 سڑکیں، ایک لاٹھی لگی، اللہ طول پورے سمندر کے اندر 12 راستے بنائے، اور درمیان والے پانی کو کالطود العظیم، جس طرح چٹانیں ہوتی ہیں پانی کو جما کے چٹانیں بنا دیا۔ فرعون تو فرعونی ہے، کہنے لگے کیا بات ہے جی، تمہارے آنے سے پہلے تھے رستے بن گئے، رستے صاف ہو گئے ہیں، ذرا آؤ پتہ چل جائے گا۔ اب یہ سارے لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، فرعونی جب اندر آتے ہیں اللہ نے فرمان جاری کیا، وہ جو رکا ہوا پانی چٹانوں کی شکل میں تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس طرح چٹانوں کے ساتھ ٹکرا دی ہیں، ٹکرا کے ان کو ہمیشہ کے لیے فرق کر دی۔
تو یہ اشارہ ہے فضرب لہم، یہ جو رات کو آگے چلو گے، آگے رستہ آئے گا، پھر ان کو خشک رستہ بن لا تخافوا درکا، اصل میں درک کا من ہوتا ہے پیچھے سے آگے کو کنٹرول کر کے قبضہ کر لے یا حملہ کر کے اپنے بس میں یا اپنے متحد بنا لے۔ درک کا بھی آپ کو خوف نہیں ہوگا، پیچھے لوگ آگے آپ کو قابو کر لیں گے، گرفتار کر لیں گے، یہ خوف بھی نہیں۔ ولا تخشوا، کسی اور آپ کسی خطرے یا کسی اور مصیبت سے یا پریشانی سے، ناکامی سے آپ ڈریں گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، بس ان کا پیچھا کیا فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کا پیچھا فرعون اور فرعونیوں نے کیا لشکروں کے ساتھ۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر سمندر میں ان کو ڈھانپ لیا جس شے نے ڈھانپ لیا، اللہ کا فرمان آیا تو ان کو ان تودوں نے، ان پانی کی لہروں چٹانوں نے مار مار کے بے شمار کر دیا۔ تبصرہ کہ اللہ نے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اس نے اپنی قوم کو اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے گمراہ کیا، بے راہ کیا۔ وَمَا هَدَىٰ، اس نے کوئی چج کی رہنمائی نہیں کی کہ یہ میں غلط ہوں۔ ایک بندہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، انا ربکم الاعلی، بچوں کو ذبح کرتا ہے، کیوں؟ مورخین مفسرین لکھا ہے اس فرعون کو خواب آیا تھا میرے دور حکومت بچہ پیدا ہوگا، جوان ہوگا، میری حکومت چھینے گا، تو وہ کہتا ہے کہ بچے پیدا ہوں لیکن جو مذکر ہے اس کو ذبح کر دو، منسوخ رہنے دو۔ یہ تاریخ ہے، قرآن نے کئی موقع پر بیان فرمائی۔ توجہ جی، اب بنو اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے۔ بنو اسرائیل کون تھے یہ لوگ؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا ملک شام تھا، تو یہ مصر میں کس طرح چلے گئے؟ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، نام فرعون کا ہو رہے ہیں، وہ لمبی تفصیل ہے، اس کے کئی بادشاہ آتے رہتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون ہے، تو یہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کا بیٹا ہے جناب یوسف علیہ السلام، تو وہ سارا سلسلہ کے لمبے ہے، بھائیوں نے کیا کیا، اور پھر بھائی جو کرتے رہے وہ سارا سلسلہ ہوتا رہا۔ عزیز مصر، اللہ اکبر، عزیز مصر کی ٹبری کو خواب آیا، اس کو کیا کیا، عزیز مصر کو خواب آیا، تو اس کی ٹبری نے یوسف علیہ السلام کو کس طرح برگلایا، پھر وہ سارے نتیجے کس طرح نکلے، یہ ساری بات آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ پھر وہ قید خانے میں رہے، کئی سال قید خانے میں گزارے، خوابوں کی تعبیر کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وہاں سے نکلے۔ تو ہوا کیا، عزیز مصر کو خواب یہ آیا تھا کہ وہ 7 گائے موٹی، 7 پتلی گائے موٹیوں کھا رہی ہیں، اور بالی ہیں سبز اور خشک سبز کو کھا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر تھی کہ 7 برس آپ کے گلے بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑی فراوانی ہوگی، پھر 7 سال کیسے سالی جائیں گے۔ وہ جو دانے ختم ہو گئے، غلہ وہاں سے ملتا تھا، سٹور وہاں تھے، گودام وہاں بنے ہوئے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وہاں تشریف لے گئے، دانے لیے، پھر دوسری بار گئے، پھر تیسری بار گئے، پھر راز کھلا، پھر سارا خاندان جناب یعقوب اور خاندان مصر پہنچ گئے۔ یہ سوال تھا کہ ملک ان کا شام تھا، فلسطین تھا، تو یہ مصر میں کس طرح پہنچے؟ اس حوالے سے 21 سالی کے حوالے سے وہاں پہنچ گئے۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام کا دور جب تک رہا، عزت شرف کے ساتھ رہے، اس کے بعد پھر ان پر وہ زوال آیا، مصر کے فرعونوں نے، بادشاہوں نے ان کو غلام بنا لیے۔ یہ تھی وہ ساری داستان، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب بنو اسرائیل کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی ہے، وواعدناکم، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب طور الایمن، کوہ طور کی دائیں جانب وعدہ یہ کیا تھا، موسیٰ کلیم اللہ وہاں تشریف لائیں گے اور ان کو پھر کتاب ملے گی اور ان کو پھر بڑے انعامات ملیں گے۔ ونزلنا علیکم المن والسلوى، چٹانوں سے چشمی جاری جار کے پانی پلایا، اور جو تی جنگل میں فہراب جب آئے تو بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر من سلوے اتار کے ان کو یہ کھانے کھلائے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ سے جو ہم نے رزق دیا، ولا تطغوا فیہ، اس میں سرکشی نہ کرنا، فیحل علیکم غضبی، اگر ایسے کرو گے تو میرا غصہ، میری ناراضگی تم پہ اترے گی۔ ومن یحلل علیہ غضبی، جس بندے پر میرا غیظ و غضب، میری ناراضگی آ جائے، اترے، فقد ہوا یا ہوا کا معنی اس میں بلندیوں سے نیچے گرنا، تو جو بلندی سے گرے وہ کس طرح ہو، ایمان لایا ہو، عمل صالح کیا ہو، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پہ قائم رہا ہو، ان لوگوں کے لیے معافی نامہ اور توبہ قبول کر کے ان کو کامیابیاں دے کے ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے کے ہم لوگوں کے لیے یہ معاملہ کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، سارے اولاد آدم خطا کار ہیں، ان میں سے اچھے خطا کار ہیں جو توبہ کر لیں۔ پھر آپ کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جیسا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ ایمان لے، توبہ کرے، ایمان صالح کرے تو ان کی برائیوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ساری گارنٹیاں اللہ نے دی ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، نور ہدایت نصیب فرمائے، ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو جو پڑھ رہے ہیں اس کا اللہ فہم بھی نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو شخص اللہ کے ہاں ایمان کی حالت میں ایمان کی دولت لے کر آئے، قد عمل الصالحات، اور سے عمل بھی صالح کیے ہو، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بلند و بالا درجات ملیں گے۔ جنات عدن، وہ ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ جزا ہے جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان اسر بعبادی، کہ رات کو لے چلو میرے بندوں کو، فضرب لہم طریقاً، بناؤ اس کے لیے ایسا راستہ، فی البحر یبسا، سمندر میں خشک راستہ، سڑکیں بن جائیں گی، لا تخافوا درکا، اب نہیں ڈریں گے پیچھے سے کسی کے آ کر آپ کو کنٹرول کرنے کا، ولا تخشونا، آپ کسی اور سے ڈریں گے۔ فاتبعہم فرعون، بس ان کے پیچھے لگا فرعون بجنودہ، اپنے لشکروں کے ساتھ، فغاشیہم من الیم ما غشیہم، بس ان کو ڈھانپ لیا سمندر سے جس نے ڈھانپا، یعنی اللہ کا فرمان ہے، سمندر میں اللہ ان کو غرق کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا تھا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اس نے کوئی اچھی رہنمائی یا راستہ نہیں دکھا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق ہم نے آپ کو نجات دی تمہارے دشمنوں سے، وواعدناکم، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمن، کوہ طور کی دائیں جانب، ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور اتارا ہم نے تم پہ من اور سلویٰ، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ رزق سے، ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو رزق دیا، ولا تطغوا فیہ، اس میں تم کوئی سرکشی نہ کرنا، فیحل علیکم غضبی، تم پہ پھر میرا غضب، میری ناراضگی آ جائے گی جو شخص ایسے کرتا ہے، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس شخص پہ میرا غضب، میری ناراضگی اترے گی، فقد هَوَىٰ، پس سمجھنے وہ بندہ برباد و ہلاک ہوا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں تو بہت معاف کر دینے والا ہوں اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی ہو، وہ آمن، اور ایمان لایا ہو، وہ عمل صالحا، اور عمل صالح کیے ہو، ثم اہتدی، پھر وہ ایمان ہدایت کے بعد ہدایت پہ گامزن رہا ہو، ہدایت پہ کاربند رہا ہو، پھر اس کے لیے ساری کامیابیاں، ساری ہدایت میں ہیں۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ بھی ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے۔ اللہم احینا علی الاسلام و امتنا علی الاسلام و ادخلنا دار السلام۔